شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور افغانستان نے استنبول میں مذاکرات کے تازہ ترین دور کے بعد جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ چین کے تعاون سے پاکستان زرعی تحقیقی کونسل کی تشکیل نو کی جائے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج رات لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور افغانستان نے استنبول میں مذاکرات کے تازہ ترین دور کے بعد جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ترکی کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان کے مطابق جمعرات کو استنبول میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں عمل درآمد کے مزید طریقوں پر تبادلہ خیال اور فیصلہ کیا جائے گا۔ تمام فریقوں نے نگرانی اور تصدیق کا ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے جو امن برقرار رکھنے اور خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانے کا نفاذ یقینی بنائے گا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ترکیہ اور قطر ثالث کی حیثیت سے پائیدار امن و استحکام کے لیے فریقین کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے ایبٹ آباد میں مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء سے نشست کے دوران وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ DGISPR نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء کی جانب سے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہزارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا کہ پاک فوج ہمیشہ صف اول میں رہی ہے۔ طلباء نے کہا کہ انہیں ایسے ملک کا شہری ہونے پر فخر ہے جہاں مسلح افواج جیسے ادارے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اسٹریٹجک ریفارم اینڈ کوآپریشن پلان کے تحت پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل کی تشکیل نو کرے گا۔ آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت PARC کو ایک جدید خود مختار اور اختراعی تحقیقاتی ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے جو قومی خوراک کے تحفظ اور زرعی ترقی کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ رانا تنویر حسین نے چینی وزارت زراعت و دیہی امور اور چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کی جانب سے پاکستان کے زرعی تحقیقی نظام کے لیے اصلاحاتی سفارشات تیار کرنے پر شکریہ ادا کیا اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق PARC اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی عمل درآمد کمیٹی قائم کی جائے جو اصلاحاتی منصوبے کے نفاذ کے لیے واضح اہداف، ٹائم لائنز اور احتسابی نظام تشکیل دے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو جدت اور تحقیق کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو مزید سہولتیں دینے کے لیے پاکستان اسٹارٹ اپس فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد دنیا کو درپیش مسائل کے بہترین حل سے متعلق ان کے آئیڈیاز کو کاروباری بنانا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ پاور ڈویژن نے ملک کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں اسمارٹ میٹرز کے بڑے پیمانے پر نفاذ کے ذریعے صارفین کو خدمات کی فراہمی میں بہتری اور نظام میں عملی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لیے ایک اہم اقدام اٹھایا ہے۔ پاور ڈویژن کے ترجمان نے کہا کہ ڈسکوز نے اپنے انفراسٹرکچر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک جامع ڈیجیٹلائزیشن پروگرام شروع کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ریئل ٹائم میں ڈیٹا تک رسائی، شفافیت میں اضافہ اور صارف کے مجموعی تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسمارٹ میٹرز صارفین جدید فیچر سے آراستہ موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے اپنی بجلی کی استعمال کو حقیقی وقت میں مانیٹر کر سکیں گے۔ اس سے صارفین کو اپنی توانائی کے استعمال پر بہتر کنٹرول حاصل ہوگا اور وہ بجلی کے اخراجات کو زیادہ ذمہ داری سے کنٹرول کر سکیں گے۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔